بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیخو گے ہمیں بھیج دو دنیا میں ایک بار، سجدوں میں پھر گزار دیں گے ساری زندگی۔ اگر نماز پڑھے بغیر آپ کی زندگی صحیح چل رہی ہے تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخرت کے بدلے اس دنیا کا عارضی سکون عطا کر دیا ہے۔ پیارے دوستو، نماز میں ناغہ نہیں، حاضری لگتی رہنی چاہیے۔ محبوب کو پتہ چلے کہ ہاں آیا ہے، چاہے سبق یاد ہے یا نہیں یاد ہے، مگر کلاس میں حاضر ہے۔ حضرت علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ صبح نماز پڑھوں پر اٹھا نہیں جاتا۔ حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ نیند کی وجہ نہیں ہے، بلکہ تم جو سارے دن میں گناہ کرتے ہو، وہ تمہاری گردن میں طوق، ہاتھوں میں ہتھ کڑی اور پاؤں میں بیڑیاں بن کر تمہیں اٹھنے نہیں دیتا۔ نماز چہرے کا نور ہے اور قرآن دل کا سکون ہے۔ وضو سے شکل، قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو، سر سے پاؤں تک رحمت الہی گھٹا بن کر چھا جاتی ہے۔ فرشتے تمہارے چہرے کی طرف جمع ہو جاتے ہیں۔ ایک فرشتہ پکارتا ہے، اے نمازی، اگر تو دیکھ لے کہ تیرے سامنے کون ہے اور تو کس سے بات کر رہا ہے، تو اللہ کی قسم تو قیامت تک سلام نہ پھیرے۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو۔ خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ نماز اگر عادت بن جائے تو کامیابی مقدر بن جاتی ہے۔ نماز مٹی کے انسان کو سونا بنا دیتی ہے۔ نماز تب سکون دیتی ہے جب تم نماز سکون سے پڑھو۔ راز پوچھا تھا کامیابی کا، جواب آیا تھا نماز پڑھا کرو۔ نماز کبھی نہ چھوڑا کرو، اس لیے کہ قبروں میں لاکھوں لوگ ترس رہے ہیں کہ دوبارہ زندگی مل جائے تاکہ اللہ کے لیے ایک سجدہ کر لیں۔ سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا جو سورج نکلنے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھتا ہے، یعنی فجر اور عصر کی نمازیں۔ مجھے جنت سے زیادہ نماز عزیز ہے، کیونکہ جنت میری رضا ہے اور نماز میرے رب کی رضا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی ضرورت سکون ہے، اور سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ نماز محبت سمجھ کر ادا کرو گے تو اللہ تمہیں دوسری نماز کے لیے خود ہی کھڑا کر دے گا۔ فجر اور تہجد خاموش نمازیں ہیں، ان میں بہائے گئے آنسوؤں کی پکار صرف اللہ دیکھتا ہے اور سنتا ہے، تبھی تو ان میں مانگی گئی دعائیں اثر رکھتی ہیں، تبھی تو ان کو ادا کرنے کے بعد انسان کا دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ
سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سونے کے لیے اپنے بستر پر آئے اور اس کی نیت یہ ہو کہ رات کو اٹھ کر تہجد پڑھوں گا، پھر نیند کا ایسا غلبہ ہو جائے کہ صبح ہی آنکھ کھلے، تو اس کے لیے تہجد کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے اور اس کا سونا اس کے رب کی طرف سے اس کے لیے عطیہ ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ ارشاد فرمایا، وقت پر نماز پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کے لیے جب آؤ تو دوڑ بھاگ کر نہ آؤ، سکون اور اطمینان کے ساتھ آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور اس کے بعد فرض نماز پڑھے تو اس کے ایک نماز سے دوسری نماز پڑھنے تک گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل میں اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 طرح کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں ایک وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بے بس انسان کا علاج صرف سجدہ ہے۔ نماز کیا ہے؟ بندے کا اللہ سے اس طرح ملاقات کرنا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو نہ جانتا ہو۔ نماز کبھی نہ چھوڑنا، کیونکہ یہ میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز وسیلہ ہے اللہ سے ملاقات کا۔ نماز دنیا سے جنت تک کا سیدھا راستہ ہے اور نماز گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ نماز شیطان کی شکست اور مومن کی جیت ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ سکون کا مطلب نہیں جانتا۔ نماز کی طرف اٹھنے والا ہر قدم بھی صدقہ ہے۔ پریشانیوں کا سب سے بڑا اور خوبصورت حل نماز ہے۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ صبح کی حقیقی خوشی اس شخص کو نصیب ہوتی ہے جو صبح کا آغاز نماز، تلاوت اور اللہ کے ذکر سے کرتا ہے۔ عرش والے سے رابطہ مضبوط ہو تو فرش والے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ ناراض ہو تو روٹی نہیں چھینتا بلکہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر نہیں جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں، جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف واپس لوٹنا ہے۔ اگر تم نے نماز چھوڑی تو سمجھ لو تم نے راحت اور برکت بھی چھوڑ دی۔ نماز ایسی ہونی چاہیے کہ نگاہوں کے سامنے کعبہ ہو، نیچے پل صراط ہو، دائیں جنت اور بائیں جہنم ہو، پیچھے موت کا فرشتہ کھڑا ہو اور یہ زندگی کی آخری نماز ہو۔ اللہ کی رحمت سے نماز قبول ہونے کی امید ہو، اپنی بدعمالیوں سے
نماز کے رد ہو جانے کا خوف بھی ہو۔ نماز فجر کے وقت سوتے رہنے سے معاشرتی ہم آہنگی پر اثر پڑتا ہے، رزق میں کمی اور بے برکتی آ جاتی ہے، چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ جو مسلسل نماز ظہر چھوڑتے ہیں وہ بدمزاجی اور بدہضمی سے دوچار ہوتے ہیں، روزی تنگ کر دی جاتی ہے۔ اکثر نماز عصر چھوڑنے والوں کی تخلیقی صلاحیتیں کم ہو جاتی ہیں اور عصر کے وقت سونے والوں کا ذہن کند ہو جاتا ہے اور اولاد بھی کند ذہن پیدا ہوتی ہے۔ مغرب کے وقت سورج کی شعاعیں سرخ ہو جاتی ہیں، جنات اور ابلیس کی طاقت عروج پر ہوتی ہے۔ سب کام چھوڑ کر پہلے مغرب کی نماز ادا کرنی چاہیے۔ اس وقت سونے والوں کی اولاد کم ہوتی ہے یا ہوتی بھی نہیں، اور اگر ہوتی ہے تو نافرمان ہوتی ہے۔ نماز عشاء چھوڑنے والے ہمیشہ پریشان ہوتے ہیں، نیند میں بے سکونی ہوتی ہے اور برے خواب آتے ہیں، اور بڑھاپا بھی جلد آ جاتا ہے۔